خدا تعالیٰ کسی کو قول اور عمل دونوں چیزیں دے تو یہ سعادت ہے، اور اگر صرف عمل ہی دے تو یہ اس کی نعمت ہے، اور اگر صرف قول ہی دے تو عمل نہ دے تو یہ مصیبت ہوگی، اور اگر قول و عمل دونوں چیزیں عنایت نہ فرمائے تو یہ آفت ہوتی ہے۔ حضرات تین اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو کہ ہر وقت خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 2 وہ جو غنیمت میں رہتا ہے۔ نمبر 3 وہ جو حق ہوتا ہے، جو ہر طرف میں ہمیشہ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اعمال و اثار کی قوت کا ہونا ہے۔ نمبر 2 اختیار اور اعتراض کو فراموش کر دینا۔ نمبر 3 فقیر سے تعلق رکھنا اور اعمال صالح کے نقش قدم پر چلنا۔ ہمیں اس وقت تک کہ جب تک پل صراط کے اوپر سے گزرنا، فرش پر آرام کرنا چاہیے، لیکن بصد خوشی پرہیز کرنا چاہیے، اور کوڑے کھانے پر صبر کریں۔ صبر کرنا گویا مشکلات کا ترک کرنا ہے، اور شکر ہوتا ہے کہ جس میں توانائی ہو وہ کرو، اور توبہ کا مقام یہ ہے کہ توبہ کی جائے۔ عارف انسان کا قلب آئینہ کے مانند ہوتا ہے، جب اس پر نظر ڈالتا ہے تو اس میں حق تعالیٰ کی جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی معرفت۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا پتہ پوچھتے پوچھتے ہی مر گیا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا راستہ پوشیدہ بتا دے گا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بس اللہ کے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ دو۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ان لوگوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ آپ کو نہ چھوڑتے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ دنیا میں سب رشتے وقتی طور پر ہوتے ہیں۔ دنیا بڑی بھلکڑ ہے، وہ تو اتنا ہی یاد کرتی ہے جتنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کا ساتھی ہو، اور آپ کا ہر وقت خیال رکھے، اور آپ کے ساتھ ٹائم گزارنے کی تمنا کرے، اور آپ کی خوشی اور غمی میں برابر کا شریک ہو، تو ایسا شخص کو کھونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک قیمتی ہیرے سے بھی زیادہ انمول ہے۔